الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی کئی ایسے اہم عناوین ہیں جن پر گفتگو کی جاتی ہے اور گفتگو ہونی چاہیے۔ ان عناوین میں سے ایک بہت اہم عنوان، ایک بہت اہم موضوع جو ہمارے عقیدہ سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ آج کا یہ زمانہ ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے۔ گمراہیاں بہت خوبصورت شکل و صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ جو اہل باطل ہیں وہ اپنے باطل افکار و نظریات کو مسلم نوجوانوں میں فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے افراد کو، مسلم نوجوانوں کو جو صحیح عقائد ہیں ان سے روشناس کرائیں، ان کو حقائق بتلائیں تاکہ وہ گمراہیوں سے اور خاص طور سے عقدی گمراہیوں سے بچ سکیں۔ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، بنو ہاشم ہیں،
اور علامہ ابن حزم اور علامہ ابن حجر کا کہنا ہے کہ بنو مطلب بھی ہیں، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں آل بیت رسول سے مراد ہیں، جبکہ حنفی علماء، مالکی علماء اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ صرف بنو ہاشم مراد ہیں آل بیت رسول سے۔ ان کے فضائل قرآن کریم میں وارد ہیں، ان کے فضائل صحیح حدیثوں میں ہیں۔ سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قدیم جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار مت کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والیوں، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو بالکل پاک و صاف کر دے، تم سے رجس کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو بالکل پاک و صاف کر دے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام خم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا فاثنى فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، حمد و صلات کے بعد وعظ و نصیحت کی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک بینکم ثقلین، آپ نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا فرشتہ آئے، یعنی موت کا پیغام لے کر آئے، اور میں اس پیغام کو قبول کر لوں۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، آپ نے کہا کہ ایک بڑی چیز اللہ کی کتاب ہے جسے تم لوگ مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ کا واسطہ دے کر تم لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ حدیث کے راوی حسین نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ اہل بیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر کہا کہ لیکن اہل بیت سے مراد آل عقیل، آل علی، آل جعفر
آل عباس، وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، اور اسی طرح حارث بن عبد المطلب کی اولاد بھی، تو یہ لوگ بنو ہاشم سے مراد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح بخاری میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرو آپ کے اہل بیت کے سلسلے میں، یعنی اہل بیت کی عزت اور احترام کرو، اس لیے کہ آپ کی عزت اور احترام کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح یہ اہل بیت رسول کئی خصوصیتوں کے حامل ہیں، کئی خصوصیتوں کے حامل۔ پہلی خصوصیت یہ کہ ان کے لیے زکوٰۃ حرام قرار دے دی گئی، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ ہاتھ کا میل ہے جو ان پاکیزہ نفوس کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کا خمس اور فے کا خمس ان کے لیے رکھا گیا، تفصیل میں یا وضاحت کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کے اعتبار سے یہ آل بیت رسول اس روئے زمین کے سب سے محترم اور معزز افراد ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش کی اولاد میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آل بیت رسول حسب و نسب کے اعتبار سے اس روئے زمین کی سب سے منتخب اور سب سے برگزیدہ افراد ہیں۔ اسی طرح آل بیت رسول کے حقوق بھی ہیں، ان کے فضائل ہیں، عمومی فضائل ہیں، خصوصی فضائل ہیں۔ ہم جب نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول برکت کی دعا کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کی آل پر نزول برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ فضل، یہ مقام، یہ مرتبہ آل بیت رسول کو حاصل ہے۔ آل بیت رسول کے سلسلے میں، ان کی فضیلت کے سلسلے میں وہ حدیث کافی ہے، صحیح مسلم کی روایت، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اپنے اس خطبہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کے عزت اور ان کے احترام کا حکم دیا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آل بیت رسول کی بقا امت کے درمیان آل بیت رسول کی بقا، اس میں امت کے لیے امان ہے، اور اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، اس میں امت کے لیے نجات ہے۔ آل بیت رسول کے فضائل متعدد ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں آل بیت رسول ہماری محبت اور ہمارے احترام کے زیادہ مستحق ہیں۔ آل بیت رسول کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے ہمدردی رکھنا، ان کی نصرت، ان کی تائید، ان کے ساتھ ولا، یہ سب ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ آل بیت رسول سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ دوہرا رشتہ ہے۔ آل بیت رسول سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ دوہرا رشتہ ہے، ایک ایمان کا رشتہ اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا رشتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا رشتہ۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اسی قرابت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور ہم مسلمان اس سلسلے میں نہ روافض کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نہ نواسب کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ روافض سے مراد وہ لوگ جنہوں نے آل بیت رسول کی شان میں غلو کیا، ان کو ان کے مقام اور مرتبہ سے اوپر اٹھایا، ان کی محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کرام پر دوسرے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، ان کو برا بھلا کہا۔ یہ روافض ہیں۔ اہل سنت والجماعت روافض کے اس منہج سے بری ہیں۔ اسی طرح وہ نواسب، وہ اہل شام جو روافض کے اس رویہ کے رد عمل کے طور پر، الفاظ یاد رکھیے گا، روافض کے اس رویہ کے رد عمل کے طور پر جن لوگوں نے آل بیت رسول کی شان میں گستاخی کی، ان کے بارے میں ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی، ان پر زبان درازی کی، تو اہل سنت والجماعت روافض سے بھی بری ہیں، ان کا جو عقیدہ و مسلک اس سلسلے میں اس سے بھی بری ہے۔ اور نواسب، اگرچہ علماء نے یہ لکھا کہ اب نواسب کا وجود نہیں ہے الحمدللہ، تو ان کے عقیدہ و منہج سے بھی بری ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پوری عزت اور احترام دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ بہت عزت کیا کرتے تھے صحابہ کرام آل بیت رسول کی۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو برتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو برتنا مجھے زیادہ محبوب ہے اپنی رشتہ داری کے برتنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ جس دن آپ اسلام میں داخل ہوئے، جس دن آپ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کا اسلام میں داخل ہونا میرے والد خطاب کے اسلام میں داخل ہونے سے زیادہ مجھے محبوب تھا۔ اگر خطاب اسلام میں داخل ہوتے تو اس سے زیادہ مجھے آپ کا اسلام میں داخل ہونا محبوب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام میں داخل ہونا یہ اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب تھا، اس لیے مجھے بھی زیادہ محبوب تھا۔ ایک موقع پر حضرت زید بن ثابت جلیل القدر صحابی سواری پر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سواری کی نکیل پکڑی۔ حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنا سکھلایا گیا ہے، ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جیسا شخص جس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، علم کا سمندر، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء کا احترام سکھلایا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت سواری سے اتر گئے۔ اندازہ لگائیے کتنا احترام تھا صحابہ کرام کے درمیان آل بیت رسول کا۔ حضرت زید بن ثابت سواری سے اتر گئے، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چومنے لگے اور کہا کہ ہمیں آل بیت رسول کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آل بیت رسول کی عزت کس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آل بیت رسول کی عزت، ان کا مقام، ان کا احترام، ان سے محبت رکھنا، ان کی نصرت و تائید کرنا، یہ ایمان کے ساتھ مربوط ہے، ایمان کے ساتھ مربوط ہے۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا، ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، دونوں کا انجام کیا ہوا؟ چچا ہونے کے باوجود دونوں کا انجام کیا ہوا بیان کر دیا گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت قائم ہوگی تو حسب و نسب کام نہیں آئے گا۔ من بطأ بی عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے لے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو مخاطب کیا، پھوپھی جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کے نزدیک میں تمہارے کام آنے والا نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک یہ رشتہ داری فائدہ نہیں پہنچائے گی،
بیٹی سے حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول نے کہا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے نزدیک بیٹی میں تمہارے کام آنے والا نہیں۔ ایک موقع پر جب حضرت اسامہ بن زید ایک مسئلے میں، چوری کا مسئلہ تھا، چوری کا معاملہ تھا، سفارشی بن کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اسامہ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد یا ان کے والد حضرت زید رہے ہوں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو حدود میں سب برابر، چاہے وہ آل بیت رسول کے افراد ہی کیوں نہ ہو۔ حسن بن حسن آل بیت رسول کے ایک معزز بزرگ، انہوں نے ایک موقع پر کسی شخص کو مخاطب کر کے ایک بات کہی، اتنی بڑی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا کہ احبونا للہ فإن اطعنا فاحبونا وإن عصینا اللہ فابغضونا۔ کہا کہ سنو، اللہ کے واسطے ہم لوگوں سے محبت کرو، ٹھیک ہے کہ ہم آل بیت رسول کے افراد ہیں، لیکن ہماری جو محبت ہے یہ محبت صرف اس رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ آل بیت رسول کے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم سے بغض رکھو، ہم سے بغض رکھو۔ گویا آل بیت رسول سے محبت، ان کی عزت اور ان کا احترام یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مربوط ہے۔ دوسری بات اور بہت اہم بات، ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعض نفوس قدسیہ کو مطلق فضیلت سے نوازا ہے، اور بعض کو بعض خصوصیتوں کا حامل بنایا ہے۔ اگر کسی شخص کو مطلق ابھی مثال سے بات واضح ہو جائے گی، مطلق مقام و مرتبہ کے اعتبار سے فضیلتوں کا حامل بنایا ہے، تو اگر کسی کو کسی ایک وجہ سے، کسی ایک اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے تو یہ اپنی فضیلت میں ان لوگوں پر مقدم نہیں ہوں گے جن کو مطلق فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مثال دیکھیے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو امت کا امین کہا گیا، فضیلت تو مل گئی کہ امت کے امین، لیکن کیا اس فضیلت کی وجہ سے یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر مقدم ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ان کو کہا جاتا تھا، کیا اپنی اس فضیلت کی وجہ سے یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر پر مقدم ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اسی طرح اہل بیت رسول، ان کو جو فضیلت دی گئی وہ اس رشتے کے اعتبار سے دی گئی۔ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت ہے، حضرت عمر کی جو فضیلت ہے، حضرت عثمان کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت مطلق فضیلت ہے، ایمان اور عمل کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو کسی خاص
اعتبار سے فضیلت دی گئی وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو مطلق فضیلت کے حامل ہیں، جو مطلق فضیلت کے حامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریبی رشتے کے اعتبار سے بھی اور بھی دوسرے اعتباروں سے آپ کے داماد بھی، لیکن کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان پر مقدم ہے؟ نہیں مقدم ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بنیاد کو سمجھیے، مطلق اور مقید کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ اس بنیاد کو جب ہم فراموش کر دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں۔ جو مقید فضیلت کے حامل ہیں، جو مقید فضیلت کے حامل ہیں، حضرت حسن اور حسین، وقت اجازت نہیں دیتا، تو یہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ و مقام ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو احترام ہے، وہ ایمان کے ساتھ مربوط ہے، اور عمل کا بھی اس میں اعتبار کیا جائے گا، عمل کو بھی اس میں دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ امت کا فضیلت کے باب میں جس بات پر اجماع ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، اور اس کے بعد باقی وہ نفوس جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اگرچہ اہل بیت رسول کو کسی وجہ سے فضیلت حاصل ہے اور وہ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے، لیکن اس ایک وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں سے افضل نہیں ہو سکتے جن کو مطلق فضیلت دی گئی ہے اور جن کی فضیلت پر اور جن کے مرتبہ و مقام پر امت کا اجماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ کے سمجھنے اور اس کو اپنے دل میں راسخ رکھنے اور یاد رکھنے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ و مقام ہے، ان کے جو حقوق ہیں، اس مرتبہ و مقام کو پہچاننا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی علی وجل وعظم اکبر۔